بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کی بات ہے، جب میں نے یہ لیکچر دینا شروع کر دیا، درس دینا شروع کر دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ صرف اللہ کی بات مانی جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے بات کے علاوہ کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، کسی کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں۔ سب سے بڑی اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور میرا یہ مزاج ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور میرے اندر لچک بھی نہیں ہے کہ میں کسی کی بات کو تسلیم کروں۔ اور یہ چیز جو ہے، ہماری بہت سی مساجد ایسی ہیں جہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو مجھے کسی نے یہ کہا، میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ میرے بارے میں کسی نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ نے امام کو جو ہے وہ بدمعاش بنا کے رکھا ہوا ہے، یہاں امام جو ہے وہ کسی کی بات سنتا ہی نہیں، مطلب انتظامیہ کی بات نہیں سنتا بلکہ اپنی ہی کرتا ہے۔ اپنی کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ جس کی وجہ سے مجھے بدمعاش کہا گیا، تو اس وقت جو ہے جب میرے کانوں تک یہ بات پہنچی تو میں نے رمضان شریف میں عصر کی نماز کے بعد جب درس دیا تو درس کا خلاصہ یہی تھا جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس میں کہا کہ بھئی دیکھیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ بھئی گھر تو آپ کا ہے لیکن یہاں پر میری مرضی چلے گی، میری منمانی ہوگی، جو میں کہوں گا وہی اس گھر کے اندر ہوگا، تو مجھے بتائیے آپ کی زبان پر سب سے پہلا لفظ جو اس کے لیے نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ کیوں تو بدمعاش ہے، یعنی تو بدمعاش ہے جو یہاں پر تیری مرضی چلے گی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ملکیت کسی کی ہو، مرضی کوئی کرے، تو وہ جو کوئی ہوتا ہے نا تو وہ کوئی نہیں ہوتا، وہ بدمعاش ہوتا ہے۔ بس یہی درس میں نے دیا ہے کہ بھئی مسجد اللہ کی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی خالصتاً ملکیت ہے، تو اس میں حکم اللہ کا ہی چلے گا۔ لیکن جو بندہ، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ انتظامیہ ہے، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، ملک کا سربراہ ہے یا کسی بھی قسم سے اقتدار سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ آ کر یہاں پر کہتا ہے مسجد کے اندر بھئی یہاں پر حکومت میری ہوگی، یہاں پر مرضی میری ہوگی، یہاں پر منمانی میری ہوگی، میں جو چاہوں گا بس وہی ہوگا، اللہ رسول کے قانون کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کے اکثر مساجدوں کی انتظامیہ کا یہی حال ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی بدمعاش امام ہوا جو اللہ رسول کی اطاعت کی بات کرتا ہے، یا بدمعاش وہ انتظامیہ ہے جو اللہ رسول کے قانون کے خلاف وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہاں پر کسی نے یہ بھی کہا کہ بھئی انتظامیہ پھر ہوتی کس لیے ہے؟ تو میں نے کہا بھئی انتظامیہ کس لیے ہوتی ہے یہ چھوڑیں، یہ بتائیں کہ امام کس لیے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہوگا نا کہ امام کس لیے ہوتا ہے؟ امام اس لیے ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام صاحب آپ اپنے کام سے کام تعلق رکھیں، کام سے کام رکھیں، آپ کا کام نمازیں پڑھانا ہے اور بیان کرنا ہے، بس اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی نکال دیں، امام ہر وہ کام کر سکتا ہے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر کیا ہے، ہر وہ کام امام کر سکتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نائب ہے، وہ حضور کا خلیفہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اور آپ اس کی لمیٹیشن بیان کریں گے، اس کی حدود بتائیں گے کہ بھئی امام کا کام یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ کو قرآن کی الف با کا پتہ نہیں، بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، اعوذ باللہ کا ترجمہ نہیں آتا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، حدیث آپ کو آتی نہیں ہے، تو آپ یہ کہیں کہ جی نہیں، آپ بتائیں گے کہ امام کا کیا کام ہے، امام کی کیا ذمہ داری ہے، امام کا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا؟ دیکھیں، میں آپ کو ذمہ داری بتاتا ہوں، نہیں، میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری بتا دی ہے، بس فیصلہ کر دیا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی کے فیصلے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی بندہ بھی امام کی حدود کا تعین نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ اس کے رسول نے تعین کر دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو سب سے زیادہ کتاب و سنت کا جاننے والا ہے، علم والا ہے، وہی قوموں کی امامت کرے، وہی لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ نے کیوں فرمایا کہ امام وہ ہونا چاہیے جس کو قرآن کا سب سے زیادہ علم ہو، جس کو حدیث کا سب سے زیادہ علم ہو؟ یہاں آپ اپنی مرضی کا امام لے کر آتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم والا ہونا چاہیے، اور آپ کو سب سے زیادہ علم والا نہیں چاہیے، کم پیسوں والا چاہیے، اور آپ کی منمانی کرنے والا، آپ کی خوشامد کرنے والا، آپ کی غلامی کرنے والا چاہیے آپ کو۔
یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں پر آپ آ کر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بدماشی تو یہ ہے کہ جہاں آپ اللہ اس کے رسول کے سامنے آ کر کھڑے ہوں، اللہ اور رسول کا فرمان کچھ ہے اور آپ کہیں نہیں، اس کو چھوڑو، شریعت کو چھوڑو، قرآن کو چھوڑو، حدیث کو چھوڑو، اللہ رسول کے فرامین کو چھوڑو، میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی مسجد میں چلے گا۔ سب سے بڑی بدماشی تو یہی ہے، اپنی پراپرٹی میں آپ مرضی جمانے کی بجائے وہاں پر بھی آپ کو آپ کی مرضی کا اختیار نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ملکیت ہے خالصتاً، وہ بھی اللہ ہی اس کا مالک ہے، وہاں پر بھی آپ وہی کریں گے جو اللہ اس کے رسول کی رضا ہوگی، نظام ہوگا، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی، احکامات ہوں گے، اس کے مطابق آپ اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں مسجد یہ تو خالصتاً اللہ کی ملکیت ہے، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ انتظامیہ کی جاگیر نہیں ہے، یہ انتظامیہ کی ملکیت نہیں ہے، اور انتظامیہ اپنی ملکیت جیسا سلوک کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم تو مالک بن گئے مسجد کے، اور مسجد کی تمام تر اختیارات اب ہمارے پاس آ گئے، ہم جسے چاہیں نکال دیں، جسے چاہیں رکھیں، جو مرضی تصرفات کریں۔ آپ میں سے کوئی اکثر جو مساجد ایسی ہیں جن کی انتظامیہ جو ہے وہ کبھی گوارا نہیں کرتا، اکثر مسجدوں کی میں بات کر رہا ہوں، کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ مسجد کا نظام کیسے چلانا ہے۔ میں کسی عالم دین سے پوچھ لیتا ہوں، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں یا حدیث پڑھ لیتا ہوں، اللہ رسول کے احکامات تو ضابطہ حیات ہے نا، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اسلام ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو اگر آپ خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن و حدیث نہیں پڑھنا جانتے، تو بھئی جو پڑھے ہوئے ہیں ان سے جا کر آپ پوچھیں کہ بھئی اللہ رسول کا حکم کیا ہے، فرمان کیا ہے، تعلیمات کیا ہیں، ان سے جا کر پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہی دوسرا آپشن ہے نا آپ کے پاس، لیکن آپ جانا گوارا نہیں کرتے، آپ وہی بات ہے اپنی منمانی اور مرضی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کی زبان سے بس یہی لفظ نکلتا ہے ہم تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ یہ ہے عشق رسول۔ عشق رسول تو اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے مال دولت سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے۔ عشق جو ہوتا ہے وہ تو سب کچھ قربانی، وہ تو قربانیاں مانگتا ہے۔ جو محبت ہے وہ مال کی قربانی کا تقاضا کرتی ہے، وہ جان کی قربانی کا تقاضا کرتی ہے، وہ اپنی نفس کی اور انا کی قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ اور آپ جو ہے تھوڑا سا بھی اختلاف ہو جاتا ہے امام سے، آپ اس کو فارغ کر دیتے ہیں اور امامت سے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ کس کو ہٹا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے وارث کو ہٹا رہے ہوتے ہیں آپ۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ امام کو ہٹاتے ہوئے، یعنی اللہ کے رسول کے وارث کو ہٹاتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ کس سے پوچھ کر آپ مسجد کے اندر اپنی مرضی کے تصرفات کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اس سے بڑا گمراہ کون؟ جو اللہ کی ہدایت اور اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے ضابطہ حیات اور اسلام کو چھوڑ کر وہ اپنی منمانی کرتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہو، وہ کہے کہ جی میری ہی مرضی چلے گی۔ اللہ تو فرماتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، سب سے بڑا بدماش تو وہ ہے۔ اور آپ جو ہے نا امام کو بدماش کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امام، کوئی بھی مسجد کا امام ایسا نہیں ہوگا جو اللہ رسول کے حکم کی پابندی کی بات نہیں کرتا، جو اللہ کی اطاعت کی بات نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات نہیں کرتا، قرآن و سنت کی بات کرنے والا بدماش ہے، اور مسجد میں اپنی منمانی کرنے والا عاشق رسول ہے۔ یہ کون سا معیار ہے؟ اور کون سا آپ کے پاس اصول ہے، کسوٹی ہے، جس کی بنا پر آپ یہ پرکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ بدماش ہے، یہ مستحق ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، بدماش سے نکال دیا جائے، اور آپ جو ہیں وہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ آپ کو امام کی کوئی چھوٹی موٹی خامی نہیں بھی ہوتی تب بھی وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر امام کوئی غلطی بھی کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے، اگر غلط مسئلہ بھی بیان کرتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے وہ عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، اگر پتہ ہونے کے باوجود وہ اس سے جو ہے نا وہ رجوع کر لے۔ اور اگر آپ کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، آپ کو تو علم نہیں ہے، تو آپ تو ڈبل گناہ کرتے ہیں۔ امام کی غلطی پر بھی اس کو ثواب ہے، اور آپ کی غلطی پر آپ سے ڈبل گناہ ہے آپ کو ملے گا، کیونکہ ایک تو آپ نے علم حاصل نہیں کیا اور دوسرا آپ نے وہ گناہ کیا ہے۔ دو گناہوں کا آپ کو، دو ڈبل گناہ ہوگا آپ کو، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے امام کو پھر بھی، امام جو ہے وہ مستحق امامت نہیں ہے۔ کیوں امامت کا مستحق نہیں؟ کیونکہ اس نے آپ کی بیعت نہیں کی۔ آپ یزید بن کر چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ امام ہماری بیعت کرے، ہماری مرضی کے مطابق چلے، اور وہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے امام حسین کے قصیدے پڑھتا ہے اور امام حسین کے کردار کی بات کرتا ہے، وہ آپ کی تقلید اور آپ کی جاہلوں کی، جاہل مطلب عالم نہیں ہے نا، تو آپ جاہلوں کی وہ کیوں کرے گا، پیروی کرے گا، اتباع کرے گا؟ آپ کو تو انہیں سمجھانا چاہیے۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا خطبہ یہ دیا تھا، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں تو تب تک تم نے میری اطاعت کرنی ہے، اور اگر میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں تم نے مجھے سیدھا کرنا ہے۔ امام کی یہ ذمہ داری ہے،
یہ ذمہ داری امام کی ہے۔ اگر انتظامیہ غلط کام کرتی ہے، اگر انتظامیہ مال میں خرد برد کرتی ہے، اگر انتظامیہ مال کا ناجائز تصرف کرتی ہے، جہاں پیسے نہیں لگانے چاہیے وہاں پیسے لگاتی ہے، تو ایسی صورت میں کس کی ذمہ داری ہے انتظامیہ کو سمجھانا؟ امام کی ذمہ داری ہے۔ اور جب امام اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آپ کو سمجھاتا ہے، اس وقت آپ کرتے ہو کہ انتظامیہ کے کاموں میں آپ کو ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، آپ اللہ رسول کے کام میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ انتظامیہ آپ کے کاموں میں، امام آپ کے کاموں میں، انتظامیہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ یہ کون سی لاجک ہے بھائی؟ آپ مسجد کا کام، مسجد کا آپ کا ذاتی کام ہے جو اس میں امام تو کیا، کوئی انعام نمازی بھی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہاں پیسے کیوں لگا رہے ہو، کس حساب سے پیسے لگا رہے ہو، پوچھ سکتا ہے، اور ایک ایک پائی کا حساب آپ سے لے سکتا ہے۔ جب فاروق اعظم منبر پر کھڑے ہوں سب کے سامنے، اس سے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا جا سکتا ہے یہ قمیض کہاں سے آیا، تو آپ فاروق اعظم سے بڑی کوئی ہستی اور شخصیت ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ مسجد کا پیسہ آپ کہاں لگا رہے ہو، حساب دو، کتاب دو۔ اوپر سے آپ حساب کتاب نہیں دے تو اس بندے کو آپ ذلیل کرتے ہو اور اس کے بندے کو کہتے ہو تم کون ہوتے ہو ہم سے حساب لینے والے، تم نے 1 روپیہ بھی دیا ہے؟ روپیہ دے نہ دے، فاروق اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ تم نے ہمیں دیا ہے؟ ایسا نہیں چلے گا۔ یہ اب تک یہ سلسلہ پاکستان کے اندر مسجدوں میں چلتا رہا ہے، یہ بدماشی اب ختم کرنی ہوگی۔ اب یہ جو انتظامیہ ہے ان کو حسینی بننا ہوگا اور ان کو اپنا سر شریعت کے آگے جھکانا ہوگا، اللہ رسول کے فرمان کے آگے جھکنا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کا توق ڈالنا ہوگا، اور تمام تر مسجد کے معاملات میں انہیں دین اسلام کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو امام کی ذمہ داری ہے اور کہ وہ آپ کو پیار سے، محبت سے، جس طریقے سے حکمت ہو وہ آپ کو سمجھائے، وہ آپ سے بات کرے، اور اگر اس پر آپ ناراض ہوتے ہوں تو امام اس کی پرواہ بالکل بھی نہ کرے۔ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آج ہزاروں امام آتے جاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک جگہ سے امام جاتا ہے دوسری جگہ، وہ اللہ کی رضا کی خاطر گیا ہے نا، چھوڑ کر مسجد سے چھوڑ کر گیا ہے، اور آپ کی حرکتوں کی وجہ سے گیا ہے، آپ نے اس کو نکالا ہے، اللہ نے پہلے سے بہتر اس کا انتظام فرما دیا، لیکن آپ کو سوچنا ہوگا اس نے تو اپنی زندگی، اپنی نوکری کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کیا، اللہ نے اس سے بہتر اس کو نوکری عطا فرما دی، اس سے بہتر امامت مل گئی ہے، اس سے بہتر اللہ نے اس کے لیے اسباب وسائل پیدا فرما دیے، لیکن آپ کو سوچنا ہے آپ کس جگہ، کس صف میں کھڑے ہیں، یزیدیوں کی صف میں کھڑے ہیں یا حسینیوں کی صف میں کھڑے ہیں، اور مرنے کے بعد موت کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں بلکہ یہ سمجھ نہیں آتی، میں یہاں پر کہوں گا کہ صرف 2 بندے ایسے ہوتے ہیں کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اگر نمازی ایسی انتظامیہ سے یہ امید رکھتی ہے کہ یہ سدھر جائیں گے تو سمجھ لیجیے، یاد رکھ لیجیے، 2 بندے کبھی نہیں سدھریں گے۔ ایک جس کو حرام مال کی عادت لت لگ گئی ہے، حرام مال کو منہ لگا لیا، وہ کبھی سدھرنے والا نہیں، اور دوسرا وہ بندہ جس کے خون میں ملاوٹ ہے، وہ کبھی بندہ سدھرے گا نہیں۔ اکا دکا کوئی سدھر گیا تو سدھر گیا، وگرنہ ایسے لوگ سدھرنے والے نہیں ہوتے۔ اب ایسے لوگوں کا پر آپ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے، اعتماد بھی نہیں کر سکتے۔ جو بندہ مسجد کا ایک دفعہ مال کھا لے، جس کو اللہ رسول کی پرواہ نہیں، جو یہ کہے کہ جی میں اپنی مرضی کروں گا، مجھے بتائیے جو ہر معاملے میں اپنی مرضی کر سکتا ہے تو وہ چندے کے معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا؟ وہ چندے سے اپنے گھر کے کام نہیں کروا سکتا؟ وہ چندے سے اپنے بائک وغیرہ نہیں خرید سکتا، گھر نہیں بنا سکتا، ہر چیز چندے سے نہیں کر سکتا؟ کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی صرف اسی بندے کی ہے کہ جو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا ہے، وہ بندہ کرپٹ نہیں ہو سکتا، وہ بندہ جو ہے وہ کرپشن نہیں کر سکتا، وہ بندہ حرام نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں خوف ہے، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری مساجد کی جو انتظامیہ ہے ان کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کے سامنے گردن اور سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔